السلام علیکم عزیز طلب، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر نظریہ پاکستان اور اجزائے ترکیبی اس کے متعلق پڑھا تھا، جس کے اندر ہم نے عقائد اور عبادات اور جمہوری اقدار کا فروغ اس کے متعلق پڑھا تھا، اس کو ایکسپلین کیا تھا۔ اور آج ہم لیکچر نمبر 6 کے اندر مشرطی انصاف اور مساوات اس کو ایکسپلین کریں گے۔ اب دیکھیں کہ مشرطی انصاف کیا ہے۔ مشرطی انصاف سے مراد کہ معاشرے کے اندر ہر شعبے، ہر طبقے اور ہر فرد کے لیے انصاف مہیا کرنا، اور مساوات سے مراد ہے کہ جب کسی معاشرے کے اندر انصاف اور عدل ہوگا تو پھر مساوات یعنی برابری کا ماحول جو ہے وہ قائم کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں جی، مشرطی انصاف اور مساوات کیا ہے۔ اسلام امن، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ دین اسلام جو ہے، اب دیکھیں پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کسی بھی خطے کے اندر امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مذہبی منافرت جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نسلی جو تعصب وہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہہ لیں کہ امن کو جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ درس دیتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر جو انسان بس رہے ہیں وہ جو ہیں ایک سلیقے سے یعنی ایک خوشحال زندگی وہ گزار سکیں، یعنی ایک امن کے ساتھ وہ زندگی گزار سکیں۔ تو یہ درس جو ہے وہ دین اسلام ہی دیتا ہے، اور یہ درس جو ہے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کے اندر جو درس دیا تھا۔ اب دیکھیں، بر صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کی تخلیق کا فیصلہ کرتے ہوئے اس خواہش کا واضح اظہار کیا کہ وہ صحیح اسلامی معاشرے کا دوبارہ قیام عمل میں لانا چاہتے ہیں، وہ عدل، مساوات اور معاشرتی بہبود کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو جدید دنیا کے سامنے ایک مثال بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کی دوسری اقوام ان کے نظام سے متاثر ہو کر ان کی تقلید کریں۔ کہ جو بر صغیر کے مسلمان تھے انہوں نے پاکستان کو بناتے وقت، اس کی تخلیق کرتے وقت اس بات کا جو ہے وہ اظہار کیا، اس بات کا جو ہے وہ خیال کیا کہ ہم ایک ایسی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، یا ایک ایسی ریاست جو ہے وہ عمل میں لا کر تو جو وہ عدل اور مساوات پر مبنی ہو، یعنی کہ ہر فرد کے لیے جو ہے انصاف مہیا کی جائے، اور ہر فرد جو شہری ہے اس کو جو ہے برابری کا جو ہے وہ درجہ دیا جائے۔ اب دیکھیں، جہاں پہ پوری دنیا جو ہے وہ ترقی کر رہی تھی، اور مسلمان بھی چاہتے تھے کہ ایک ایسی اسلامی ریاست جو ہے وہ قائم کی جائے جس کے اندر عدل و انصاف، مساوات اور خوشحال معاشرہ ہو، تو تاکہ دوسری جو اقوام ہیں یا دوسری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ اس ریاست کی، اس معاشرے کی وہ تقلید کر سکیں، اس معاشرے کی جو ہے وہ نقل کر سکیں، یعنی وہ اس طرح کی ریاست قائم کریں جس طرح کی ہم ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی، ایک منصفانہ معاشرے کا قیام عمل میں لاتے ہوئے مسلمان برصغیر نے عدل اور سماجی مساوات پر زور دیا۔ معاشرے میں ذات پات، رنگ و نسل اور زبان اور ثقافت کی تمیز روا رکھے بغیر تمام انسانوں کو برابر کے حقوق دیے۔ ریاست میں سب افراد کے لیے مساوی قانون اور یکساں عدالتی نظام کا قائم کیا جانا مقصود تھا۔ اب دیکھیں کہ مسلمان جو تھے بر صغیر کے، انہوں نے ایک منصفانہ یعنی ایک ایسا معاشرہ قائم کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ کوئی بھی فرد جو ہے اس معاشرے کے اندر وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی رنگ یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ زبان یا کسی بھی ثقافت سے تعلق رکھتا ہو، وہ برابر کے شہری، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، ان کو برابری کا درجہ دیا جائے، یا کہہ لیں کہ ہر شخص جو ہے وہ اس ریاست کے اندر جو ہے برابر کے حقوق رکھنے کا حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ایک جو ہے ایسا عدالتی نظام جو وہ قائم کیا جائے کہ جو لوگوں کو انصاف فراہم کر سکے، اور انصاف فراہم کرنے کے لیے عدلیہ کا یا عدالتوں کا آزاد ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جب تک عدالتیں جو ہیں وہ آزاد ہوگی تو لوگوں کو وہ جو ہے انصاف مہیا کریں گی، اور جب ہماری عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی، وہ کسی کے دباؤ کے اندر کام کریں گی،
تو وہ کبھی بھی انصاف جو ہے وہ مہیا نہیں کر سکتے تھے۔ تو اسی لیے جو اس ریاست کے بنانے کا مقصد تھا کہ عدالتوں کا آزاد ہونا اور قانون کی حکمرانی ہونا ضروری ہے کہ لوگوں کو انصاف مہیا کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہے جی، اسلامی ریاست نے انصاف کی سربلندی پر زور دیا۔ خلفۂ راشدین نے انصاف کی فراہمی کے لیے مساوات اور قانون کی حاکمیت کے اصولوں پر سختی سے عمل کیا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست کے بعد خلفۂ راشدین انہوں نے اپنے دور اقتدار کے اندر، انہوں نے اپنی خلافت کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو حقوق اور لوگوں کو انصاف دینے کے لیے اس کے اوپر سختی سے عمل کیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کی سزا بھی معاف نہ کی۔ انہوں نے انصاف اور قانون کی بالادستی اور مساوی سلوک کی درخشندہ مسائلیں قائم کیں۔ اب جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے بیٹے نے ایک دفعہ جو کسی فرد کے اوپر الزام لگایا تھا کہ اس نے زنا کیا ہے، لیکن بعد کے اندر وہ ایک اپنی عدالت کے اندر اس جو انہوں نے الزام لگایا اس کو ثابت نہیں کر سکے، اور وہ جب ثابت نہیں کر سکے تو اس جرم کی جو سزا تھی وہ 80 کوڑے لگائے جانے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جو میرے بیٹے ہیں ان کو جو ہے وہ 80 کوڑے لگائے جائیں، اور جب ان کو 40 کوڑے لگائے گئے تو ان کی موت ہو گئی۔ اور موت ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ان کی قبر کے اوپر 40 کوڑے لگا کر تو 80 پورے کر دیے جائیں۔ یعنی کہ یہ ہے کہ وہ ریاست کا امیر المومنین ہو، یا ریاست کا وہ قائد ہو، ریاست کا وہ جو ہے حکمران ہو، یا وہ کسان کا بیٹا ہو، یا وہ مزدور کا بیٹا ہو، تو سب کے لیے ایک جیسا انصاف ہونا چاہیے۔ تو یہ تھے خلفۂ راشدین جنہوں نے جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا۔ انہوں نے انصاف اور قانون کی بالادستی اور مساوی سلوک کی درخشندہ مثالیں قائم کیں۔ اس کے بعد اسلام عورت کو باوقار مقام دیتا ہے۔ عورت ماں ہو یا بہن ہو، بیٹی ہو، ہر کردار میں ہم تسلیم کی گئی ہے۔ ماں کے قدموں تھلے جنت کا تصور بھی اسلام نے ہی دیا ہے۔ اسلام نے خواتین کو معاشرتی، معاشی، ثقافتی اور خاندانی غرض کے ہر پہلو میں مکمل تحفظ فراہم کیا ہے۔ اب دیکھیں، زمانہ جاہلیت کے اندر وہ عورتیں جن کو جو ہے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، ان کو جو ہے زندہ دفن کر دیا جاتا، ان کو جلا دیا جاتا، ان کو مارا جاتا، ان کو تشدد کیا جاتا۔ یہ دین اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا اور اس کو ایک جو ہے عظیم مرتبہ دیا۔ اب دیکھیں، کوئی بھی عورت ہے، وہ چاہے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، اور وہ کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتی ہے، یعنی زندگی کے کسی بھی شعبہ کے اندر، چاہے وہ معاشرت ہے، روزگار ہے، تعلیم ہے، صحت کا میدان ہے، تو ہر شعبے کے اندر جو ہے اس کو جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اسلام کو، دین اسلام نے عورت کو ایک مقام دے دیا۔ اب دیکھیں، اسلامی معاشرہ بوڑھوں، نداروں، یتیموں اور بیواؤں کی تمام ضرورتوں کی تکمیل کا ذمہ دار ہے۔ قرآن و حدیث میں عورت کے حقوق کا تذکرہ مردوں سے پہلے کیا گیا۔ عورتوں کو اسلام نے پہلی مرتبہ وراثت میں حصے دار قرار دیا۔ اب یہ جو لوگ ہیں، یتیم ہیں، جو مساکین ہیں، اس کے بعد جو بیوہ عورتیں ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں جو لاچار ہوتے ہیں، اور دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ ان جیسے لوگوں کی بھی مدد کرتا ہے اور ان کو انصاف مہیا کرتا ہے اور ان کے لیے روزگار کے جو مواقع دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ عورتوں کو اسلام نے پہلی مرتبہ وراثت میں حصہ دار قرار دیا، یعنی کہ دین کے آنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو ہے عورت کو جو وراثت کا حقدار ٹھہرایا، یعنی اس کو جو ہے ہر شعبے کے اندر جو ہے اس کو، اس کی قدر کو جو ہے وہ اوپر لے کر گئے۔ وہ انہیں محفوظ اور مطمئن زندگی فراہم کرتا ہے۔ اسلامی نظام میں ہر فرد کو ہر پہلو سے انصاف فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری کہ ایک اسلامی جو معاشرہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں قائم کیا گیا ہو، تو اس کے اندر جو ہے ہر فرد اس کو ہر پہلو سے، یعنی زندگی کے کسی بھی میدان کے اندر جو ہے اس کو انصاف مہیا کیا جاتا ہے، وہ کسی بھی طبقہ سے، خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ اس کے بعد ہے اسلامی ریاست میں دولت کا چند ہاتھوں میں ارتکاز نہیں ہوتا، بلکہ دولت کی منصفانہ تقسیم کا ایک مربوط اور مکمل نظام ہوتا ہے۔ پاکستان بنانے کا فیصلہ ہوا تو مندرجہ بالا تمام اقدار کو اپنانے اور ریاست کو ایک ایسی مثالی ریاست بنانے کا خواب دیکھا گیا جس میں اخوت، بھائی چارہ، برداشت اور باہمی تعاون کے جذبوں کو فروغ دیا جانا تھا۔ اب دیکھیں کہ جو ایک معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر جو لوگ سرمایہ والے ہوتے ہیں، روپے پیسے والے ہوتے ہیں، تاجر ہوتے ہیں، دولت والے ہوتے ہیں،
تو جب وہ کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو ان کا روپیہ پیسہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے کہ وہ امیر ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ تاجر لوگ، وہ کاروباری حضرات، وہ امیر سے امیر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جو غریب ہوتے ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ تو اسلامی ریاست کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ روپیہ پیسہ جو ہے صرف چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہو اور باقی جو ہے وہ غریب سے غریب ہوتے چلے جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ دیکھا کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور کے اندر، اپنی خلافت کے اندر، جتنے بھی ذمہ دار لوگ تھے یا جو زمینوں والے تھے یا وہ تاجر تھے، ان کا جتنا بھی مال تھا، ان کی جتنے بھی زمینیں تھیں، وہ ان سے لے کر ان کے مزاروں کے اندر، یعنی جو ان کے نوکر تھے ان کے اندر تقسیم کر دی کہ ان کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ایک خوشحال زندگی جو ہے وہ بسر کر دیں۔ تو یہ تقاضے تھے انصاف کے اسلامی ریاست کے اندر۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا سبق، معاشرتی انصاف اور مساوات۔ السلام علیکم۔